آپ نے فرمایا تمہارا جواب مل گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا میں نے بڑا غور کیا اپنے پورے جسم پر، پھر دل کی طرف میں نے غور کیا۔ دل والوں کی بات ہے، دل والے سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے؟ جے مدینہ افضل ہے تو مدینے دی تصویر سجے پاسے ہونی چاہیے سی۔ پوری دنیا چ ویکھدے ہاں مکے شریف دیاں تصویراں سجے پاسے، مدینہ شریف دی تصویر دوسرے پاسے۔ آپ نے فرمایا کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے؟ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا تو میں یہ سمجھا کہ کعبہ جسم ہے، مدینہ دل ہے۔ فرمایا جلیا، توجہ، آپ نے فرمایا جلیا میں بڑا غور کیتا، میں نے جواب ملیا احمد رضا جی میں دل سجے پاسے ہوندہ ہے نا، خانہ پوری کائنات واسطے جسم دی حیثیت رکھتا ہے تے سرکار دا روزہ دل دی حیثیت رکھتا ہے۔ اے ساڈے وڈے سن جناب، ہر گل دا رخ۔ بابا جی کو پوچھا گیا جی تسی جاؤ گے قبر وچ تے کی جواب دیو گے؟ فرمایا تو امام احمد رضا دا جواب بھی سنیا، پیر مہر علی شاہ صاحب دا جواب بھی سنیا، کلندر لاہوری دا جواب بھی سنیا، ہن بابے رضوی دا بھی جواب سنیا۔ فرمایا میں جدوں جاواں گا نا جناب، ویسے تسی بھی براتاں اٹینڈ کیتیاں، ایک برات تے مینوں بھی جان دا موقع ملیا، تے برات جناب ایسی سی کہ جہدے وچ لکھاں دی تعداد دے اندر صرف سیدزادے سن، لکھاں دی تعداد دے اندر حفاظ، لکھاں دی تعداد دے اندر علماء، ہزاراں دی تعداد دے اندر شیوخ حدیث، لکھاں دی تعداد دے اندر دنیا اور تے سارے براتی چپ ہیں، ان چپ کر کے کھلوتے ہیں تے لاڑا کلیاں بول کے کہندا ہے دس نہ مینار پاکستان کدی انج دا منظر ویکھیا ہے؟ دس ہوئے مینار پاکستان کدی انج دا منظر ویکھیا ہے؟ او لاڑا جدوں قبر وچ گیا نا تے فرشتے آئے، انہوں نے کہا جی اٹھ کے بیٹھو جی سیدھے ہو کے تے گل بات ہونی، حضور دے بارے وچ کی کہندے سو؟ بابا جی کہن لگے ذرا رک جاؤ، ذرا اگے ہونے ہو آ جاندا۔ فرمایا رک جاؤ، میرے کو لو پوچھتے ہو نا میں کی کہندا سا؟ فرمایا ویکھنا وہ آ رہے، وہ خود تمہیں کہہ دیں گے جانے دو یہ تو اپنا ہے، بس بات پیار انج کرنا ہے جناب۔ اسی تے حضور وہ گلاں سوچ بھی نہیں سکتے، ایتھے تے جناب انج کوئی سلام پڑھدا ہے تے شرک ہو گیا، کلمہ پڑھن تو بعد کہتا ہے ایسے سلام نہیں پڑھنا، شرک ہے، شرک ہو اے تہاڈا دین ہے جی، اے تہاڈی تبلیغ ہے، اے تہاڈی تحقیق ہے کہ حضور دے نام تے کسی دی دونے جنہ ہون دینا۔ تے صحیح بخاری شریف دے اندر موجود ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا جڑا جسم مبارک ہے چھاتی تقریباً 36 انچ چوڑی سی، 36 انچ تے جتنا جناب دی ہتھیلی ہے اتنا آپ دا انگوٹھا سی، اتنا اونچا آپ دا قد سی۔ تے جدوں حضور دی بارگاہ چاندے سن بخاری شریف دے اندر نہ موجود ہوئے میری دھون لا دیو، اس تو تھلے گل ہی نہیں کرا، کیونکہ اسی دین مرزا جیلمی دیاں تقریراں سن کے نہیں سیکھیا، اسی دین بابے خادم دے قدمہ چ بیٹھ کے سیکھیا۔ وہ تو کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہا تو بابے ویکھے ہی نہیں، کھوتا کی جانے گلکند کی ہوندی ہے، باندر نو کی پتہ ادرک کی شے ہوندی ہے، تے جیلمی نو کی پتہ داتا علی حجویری کون ہوتے ہیں، غوث پاک کون ہوتے ہیں۔ کمرے تے کیمرے دے درمیان گلاں کرنا ہو رہے، پیڑ پا میدان ہی چاہ کے گل کرنا۔ اے میں چیلنج کر کے جا رہے ہیں جی تہاڈی مسجد دے اندر کی یاد رکھو گے داتا صاحب دا ملنگ بابا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 91 92 93 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضرت فاروق اعظم یوں کر کے سلام نہیں کرتے تھے، ہم تو یوں کر کے کریں تو دنیا کہتی ہے شرک ہے، اور پھر اگر کوئی یوں کر لے تو تھوڑا سا تو او یہ کیا کرتی ہے، یوں او ہو یہ کیا کرتی ہے۔ حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ جنہیں کافیہ اور جامع زبانی یاد تھی، آپ دہلی میں موجود تھے، گلی کے باہر سے کتا گزرا تو آپ اس کتے کے ادب میں یوں کھڑے ہو گئے ایسے کر کے اور اس کو دیکھتے رہے، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت محبوب الہ کو روکے۔ جب وہ کتا نظروں سے اوجھل ہو گیا کسی نے پوچھا حضور غریب نواز بندہ نواز یہ کیا کیا ہے؟
فرمایا 55 سال پہلے اس کتے ورگا ایک کتا میں پاک پتن دی گلی چ ویکھیا 55 سال تقریباً ہو گئے. آج جو میں نے یاد تازہ ہوگی میری مرشد دی گلیاں دے اندر ٹرن پھرن والے کتے ورگا کتا ہے. ہمارے بڑے یہ ہیں جناب. تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے, آپ گوگل پر بھی لکھ سکتے ہیں جناب, حدیث نمبر 9293. اپنے انٹرنیٹ کے اتنے بھی لکھ سکتے ہو, اردو چ لکھ چھڑنا اتنے جواب آ جائے گا. حضرت فاروق اعظم جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو شاہ جی قبلہ کیڑی کیڑی گل قوم نو دسنی پیندی ہے. اس طرح کر کے جو میں تمہیں کر کے دسن لگیا, فاروق اعظم جیسے ہاتھوں ورگے کسی دے ہاتھ نہیں ہو سکتے, نہ انہاں دی بازو ورگی کسی دی بازو ہو سکتی ہے. سمجھان واسطے دس رہا, حضور دی بارگاہ اے انج کر کے بہندے سن جناب, انج کر اے اس طرح اے دونوں ہاتھ جوڑ کے سلام پیش کر دے اور کہندے سن رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیّا, انج کر کے جناب. اس منظر نو اعلی حضرت نے چکیا نا اپنے کلام دے اندر تے کہندے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. ایک کوئی حدیث میں تانوں بطور تحفہ اور بطور تبرک اور بطور لنگر پیش کر کے جا, اینو سمجھ لو جڑے صحابہ حضور دے اگے ہیں جھکدے سن جی, حضور دا تھوک مبارک زمین تے نہیں سن آن دیندے, پھر حضور دے دین دے نال حضور دے نظام دے نال کتنا پیار کرتے ہو. یہ آج کا مسئلہ ہے جڑا کہندا ہاں نماز میں سنیاں دی مسیتیں پڑھاں گا پر ووٹ میں دوسرے نو دینا ہے, نماز میں ادھر پڑھاں گا, میلاد بھی کروں گا میں جناب سارا, لیکن میری مجبوری, انہوں نے مینوں لائٹ لوا کے دیتی سی تے قبر دی لائٹ دی فکر کوئی نہیں, انہوں نے سڑک بنا کے دیتی سی تے جنت دے اندر بغیر سڑک تو ٹر جائیں گا. اس واسطے اے دو رنگی نہیں جناب, بس ایک گل ہی ختم جی, اسی حضور تے ساڑی آنکھاں بند ہیں جناب. یزید نے صراحتاً گستاخی رسول نہیں کیتی جی, حضور دی گستاخی نہیں کیتی یزید نے, صرف انہیں حضور دے نظام دے خلاف گال کیتی تو امام حسین نے 72 تن کربلا دے اندر قربان کر چھڑے. فرمایا نہیں گستاخی تے برداشت بھی نہیں ہو سکتی, لیکن حضور دے نظام دے خلاف کوئی گال کرے او دا نظام نہیں برداشت کر سکتے. 4 دن جناب ایک ڈاکٹر کو آرام نہ آوے, 5ویں دن اسی ڈاکٹر چینج کر لیندے ہیں. 75 سال ہو گئے جی, ساڈا پاکستان دا نظام خراب ہے جناب, اتنا خراب ہے کہ مجرم نو دیکھ کے اگلے کہندے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. یہ جملہ تسی ادوں کہندے, میں تانوں دسنا تسی سبق بھول گئے ہو. چیف جسٹس صاحب یہ جملہ آپ اس وقت کہتے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی جب ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو پھڑکایا تھا, آپ ممتاز قادری کو دیکھ کر کہتے جناب آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ جملہ اس وقت کہنا چاہیے تھا جب غازی تنویر نے مرزائی اور قادیانی کو جہنم واصل کیا, آپ کہتے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. لیکن یہی تو امتحان ہے تنویر کے, کس نے کس کو خوش کر. تسی بس دین آنا ہی آنا ہے جناب. اے نظام اے 22 تاریخ نو انشاءاللہ نکلنا ہے تے میرے انشاءاللہ دیکھنا توجہ جی, پورے پاکستان نو اسی دھونا بھی ہے لبیک دے نعریاں دے نال, جنہوں نے پاکستان ساڑ چھڑیا جناب, کلمہ طیبہ دے بورڈ انہوں نے ساڑے جناب. یہ پاکستان کے محافظ نہیں ہے, پاکستان کے محافظ آپ کو 22 تاریخ کو نظر آئیں گے کہ محافظ کس کو کہتے ہیں جناب. تے تیاری رکھنا اپنی صاحب, تیاری رکھنا حضور دے نظام واسطے, اپنے مستقبل واسطے, اپنے بچیاں دے مستقبل واسطے. تے حضور دے نال اننے واہ پیار کرنا ہے, لوکاں دیاں گلاں نہیں سننیاں, اننے واہ پیار کرنا ہے. اننے واہ دا مطلب ہی ہوندا ہے کہ پوچھ کے نہیں کرنا. استاد صاحب ایک بڑی وڈی گل فرماندے سن جدوں پیسے اللہ زیادہ دے دے نا تے پھر ہاتھ انج نہیں چومنے چاہیے, تیرے ہاتھ انج کر کے انج کر کے یا رسول اللہ تہاڈا شکریہ, میں تے کمی سا ماڑا سا, میرے کول ہے ہی کچھ نہیں سی, تسی پہلے اپنی مینوں گڈی عطا فرمائی, پھر دکان عطا فرمائی, پھر پلاٹ عطا کیتا, پھر مینوں پہلیاں عطا کیتیاں. پہلے میں انج کر کے انگوٹھے چومدا سی, ہن انج کر کے پیار ہے. دور دیکھ کے کوئی کہے یہ محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول فرمائے, تسی بھی میرے واسطے دعا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ سانو سارے حضور دے دین واسطے
محنتی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نقیب صاحب کا بھی شکریہ جی، آپ نے جدوں ساڈا کوئی بھی بندہ ہوئے ساڈے نا نہیں لینے، ساڈے سارے دا ایک کوئی تعارف ہے، اسی سارے کتے پاک رسول اللہ بس۔ واہ جی واہ، بہت خوب، بہت ہی حسین و جمیل الفاظ کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے۔ احباب ذی وقار، میں آج کی اس بزم کے آخری پھول کی جانب سفر کرنا چاہوں گا۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محترم جناب پیر سید عامر سلطان شاہ جی، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے الفاظ سے، اپنی خوبصورت الفاظ آواز سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں گے۔ احباب سے گزارش ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کو بحفاظت باہر جانے دیں، بڑی مہربانی آپ کی، آپ واپس آ جائیں اور اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ بہت بہت شکریہ تمام انتظامیہ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا سلام، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، ایسے یکتا رسالت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پیدا کو سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ
حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا جب مرے ہم میرے آقا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھیں ہم کلمہ آپ کا پڑھیں ہم اور بعد اس کے یوں کہیں ہم بعد اس کے یوں کہیں ہم یا نبی کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام یا رحمت للعالمین یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد أشرف الأعراب والأجم محمد خير من يمشي على قدمه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه مولا کریم شہنشاہ بادشاہ بندنوات پروردگار یا مالک کریم جو ذکر پاک ہویا جو تلاوت قرآن پاک دیگر بیان محبت جملہ کار خیر مالک حضور رحمت عالم سید عالم طفیل مالک اپنے بلند بارگاہ قبول و منظور فرما ثواب حضور دی بارگاہ حضور طفیل جمیع انبیاء کرام حضور دی والدین آل اولاد ازواج صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جمیع امت مسلمہ صاحب ایمان اور صحیح العقیدہ انہوں پیش کر دیں قبول و منظور فرما حضور غوث پاک سرکار پیران پیر تصغیر قندیل نورانی شہباز لامکانی الحسن والحسینی حضور غوث پاک سرکار دی بارگاہ پیش کر دیں قبول و منظور فرما جناب طفیل جمیع اولیاء کاملین مشایخ طریقت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ طفیل حاضرین بندے ناچیز جمیع آل سنت جمیع بزرگان دین حضور بابا جی اور دیگر احباب غازیان ملت شہدائے امت سب نو پیش کر دیں قبول و منظور فرما جتنے احباب معاونین محبین محفل شریف تشریف فرما نے اس گاؤں دے فوج شدگان جمیع حضور دے غلامن ہوئے ثواب پیش کر دیں قبول و منظور فرما یا میرے مالک کریم کو دکھی دکھ دور فرما مالک پریشان حال پریشانی دور فرما مالک قرضدار نجات عطا فرما مالک سنو سب نو حقیقی طور تے جذبہ عشق محمدی عطا فرما حضور دی سنت مطارت سنو عمل کریں توفیق عطا فرما مالک اطاعت مصطفیٰ دا جذبہ نصیب فرما مالک اپنی بارگاہ دا پاکیزہ قرب عطا فرما مالک جو منگیا عطا فرما دے جو نہیں منگ سکے مالک جو احباب دے دلان چے آرزوانے جو زینت کرتاز سے بھائی فیض رسول صاحب بھائی حافظ عارف صاحب محمد شہباز والدہ محترمہ بھائی ابرار صاحب عفان رسول دیگر احباب محبت اور جو حاضرین نے ناظرین نے مالک حضور دے طفیل مالک جو دلان دے آرزوان نے تمناواں نے جو عرض کی دیا مالک جو دلان دے بھیت نے میرے مالک کریم دلان چے دکھ نے زبان تے نہیں آ سکے یا میرے مالک کریم تو دلان دے راز جاندا یا مالک کریم سانو منگنا نہیں آندا سونیا تینوں دینا آندا ہے تینوں تیرے شان کریمی دا صدقہ حضور دے نالین پاک دا صدقہ مالک سب دیاں خالی جوڑیاں بھرپور فرما حضور دا عشق نصیب فرما مالک جتنے میں حضور دا ذکر کیتا ہے مالک سب نو کامل ایمان عطا فرما فضل و کرم والی زندگی عطا فرما استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ مالک کریم ملک پاکستان دی خیر فرما مالک ملک پاکستان دی خیر فرما ملک پاکستان نظام مصطفیٰ دی بہاراں عطا فرما گلی گلی کوچے کوچے حضور نظام دی بہار عطا فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر اغیسی اغوثم سمدانی منم سائل تو سلطانی تو مرحوم نگردانی محی الدین جیلانی یا سخی سلطان باہو در حقیقت کاملی المدد فی کل حال درخفی و درجلی مالک جو احباب اس پیارے انتظام تے جس طرح شرکت فرمائی جس مالک سب نو برکتاں عطا فرما خیرہ نصیب فرما انہا رزق مال جان آبرو چے برکتاں نصیب فرما جب دم واپسی ہو یا اللہ
مالک آخری بیڑا ہوئے ذکر رسول دے صدقے میرے مالک توفیق عطا فرمائی زبان دے کلمہ شریف جاری ہوئے اور مالک مقدر عطا فرمائی نگاہاں سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوئے مالک سچ والی سچی زبان عطا فرما جڑی سچی زبان سچا کلمہ شریف پڑھے اور مالک اور حیا اور غیرت والی اکھ عطا فرما جڑی با حیا اکھ جلوہ مصطفیٰ دیکھے اور تیرے فضل و کرم نہ زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول